یعنی روم کا ایک شہر جس شہر آواز سمجھ آ رہی ہے عزیزان گرامی یہ حصہ موضوع آخری اس واسطے پیش کر رہے ہیں کہ کچھ افراد نے اس حدیث شریف کو
یزید نو بخشیا ثابت کیتا ہے، یعنی اس حدیث دے نال انہاں ثابت کیتا ہے، کرنا چاہیا ہے کہ یزید کیونکہ اس حدیث دے وچ شامل سی، یعنی اس حدیث دے مطلب اور معنی دے وچ شامل ہے، یا اس حدیث دے وچ جو خوشخبری اور بشارت دیتی گئی اس یزید شامل ہے، جب شامل ہے تو بخشیا لہٰذا انہاں رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اپنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر ایسا کبھی وہ کہیں نہیں۔ اس چیز کا ناچیز نے رد کرنا ہے، اگرچہ سارے علماء نے اس کا رد کیتا ہوا ہے، انہوں نے اپنے رنگ کیتا ہے اور ناچیز نے اپنے رنگ کہ حدوں بدلنا نہیں، اصل اپنے اس سے موقع پہ قائم کہ ظالم ہے، بدکار ہے، برا ہے، فاسق حاضر ہے، ایمان سے مریا کہ نہیں مریا سانوں کوئی پتہ نہیں، حالات وہ خراب ہی سن، ظلم ہو کوئی شک نہیں، گستاخیاں میں بڑی بڑی کرائیاں، دل ایسے پاسے میں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ معافی دے کہ کاموں کے خاتمے برابر ہی نہیں، اس کی وجہ کہ اگر یہ آخیا بھی جائے، اور میں وہ بیان نہیں کر چکا کہ جی انہیں ہاتھی کام نہیں کرایا، نہ کربلا والا، نہ مدینے والا، نہ مکی والا، یہ اعتراض ضرور ہوتا ہے کہ جی ہاتھی کام نہیں کرایا تو جنہ ہاتھی کیتے ہے انہوں بات گسا رکھا تو انہوں نے انعام کیوں دیتا، حق بنتا سی انہوں نے سزا دینا کہ تصا ایڈا بڑا گناہ کفر کیتا کہ نہیں، لیکن انہوں تو آپ چرائی رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دال کوئی کالا کالا ہے، یہ سارے عقیدہ اہل سنت کی دیانتداری جی اس سامنے رکھ کے اصل کافر نہیں کہیں، نہ سارے امامہ نے آخیا ہے اور بعد کسی عالم نے آخیا، بزرگوں نے آخیا، انہیں اپنے اشتہار کے مطابق جو آخیا ہے سو آخیا ہے، لیکن اصل اپنے مذہب کے مطابق یہ بھی کہنے بھی یقینی ہے تو بھی وہ کفر سے مرنا ثابت نہیں، ایسا نہیں کافر آتے تو وہ کفر ثابت یقیناً نہیں، لیکن بارہ شبہ ہوتے ضرور پہنتا ہے، جنہ سارے آدما نے وہ بارے کفر کا عقیدہ رکھا جو کافر سی، تو انہوں اس واسطے اصا معذور شمار کرنے اور اصا یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ حق بجا ہو سکتا، کیوں؟ اس واسطے کہ شبہ ضرور ہے، گل شبہ میں ضرور ہے، اصا دوسرے مسلمانوں کو پکا آسان ہونا چاہیے، وہ گل نہیں بنتی۔ ہاں اصا پکا کافر نہیں کہتے، اصا وہی فیصلہ کرنے ہیں جو پہلو سنایا تو کہ فاسق فاجر نشا کوئی نہیں، باہر مسئلہ کفر کا وہ پک کوئی نہیں، نہ کفر پک کے نہ وہ ایمان پک، ایمان پہلا جہاں پک کے، لیکن اگو ایمان میں رہا کہ نہیں خاتمہ کیون کا ہوا وہ اصا کلام نہیں کر سکتے، اور رب جانے تو ہوں جہے لوگ اس حد تک ظلم کرتے ہیں
کہ وہ تھڈو انہوں بخشیا حدیث نال ثابت کرنا چاہتے ہیں اصا انہوں کے نال بھی نہیں حدیث قرآن کے روح وہ بخشیا نہیں بنتا وہ بہت بڑا مجرم پاپی بنتا ہے گل سمجھا جائے اور جیڑی حدیث کا آسرا اگلے لیتے ہیں نا حدیث اس کو دنیا بھی کہتے ہیں وہ جب دسیا کہ روم کا ایک شہر ہے اور دارالسلطنت انہوں کا بادشاہ کہتا سی تو وہ حدیث اس کو دنیا تو ہی دلیل لے کے انہوں جلدی کہتے ہیں اور بخشیا کہتے ہیں آلہ درجے کا بخشیا ہو گیا کیونکہ حدیث شریف کے بشارت کے بچ جو شامل ہو گیا تو پھر آلہ درجے کا بخشیا ہو گیا توجہ ہے نا میں آج اس خطبہ جمعہ میں اسے ہی مسئلے پہ کلام کرنی میرا آج کا خطبہ جڑا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہونا ہے ایک نے تاریخ دے اقوال پیش کرنے نے اور تاریخ پیش کرنی کہ وہ جی مسلم دنیا کی جنگ ہے وہ جنگ شدید وہ ہے سی نہیں سی اور کنے بار ہوئی کنیاں جنگاں ہوئی کنیاں لڑائیاں ہوئی نمبر ایک ثابت کرنا کنیاں لڑائیاں ہوئی دوسرا کیڑی لڑائیاں جدید شامل ہوئی تیسرا وہ حدیث والی جی بشارت ہے وہ بشارت جدید آتا ہے کہ نہیں آتا تین چیزاں بیان کرنا پہلے نمبر پہ کی دسنا ہے وہ جنگاں کنیاں ہوئی ہیں وہ جاننا ضروری ہے حدیث کا مطلب سے نہیں سمجھ آنا سامنے وہ پہلا وہ جاننا ضروری ہے اس وقت دنیا دیا روم دیا جنگاں کنیاں ہوئی ہیں کس دور ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہوں اس کو پہلا کہ وہ جنگاں کنیاں ہوئی ہیں کس دور ہوئی ہیں اس کو پہلا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ شریف انہاں جنگاں دے بارے وہ سنانا چاہیے لیکن میں سمجھنا کہ وہ معجزہ شریف جو ہے نا میں تیسرے مرحلے میں لیا پہلو میں وہ سمجھا لوا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ حضرت معاویہ حضرت عثمان کی طرفوں دمشق کے اتنے شام کے اتنے حاکم سن شام کے اتنے حاکم سن حضرت عثمان کی طرف حضرت معاویہ کو شام کا بادشاہ شام کا حاکم حضرت عمر بن خطاب نے بنایا حضرت عمر بن خطاب کے دور سے یہ شام کے حاکم آئے سن حضرت عثمان کے دور حضرت سیدنا معاویہ اسے شام سے حاکم رہے ہوں حضرت
عمر بن خطاب سمندری جنگ پہ مسلمانوں کے بھیجن کے حق نہیں سن، لوڑ سمجھتے نہیں سن۔ آپ فرماتے سن یار سمندر بہت خطرے والا ہے، تو مسلمانوں کی جان کو خطرے جائے نہ پایا جائے، جی لوڑ محسوس ہوتی پھر لکھی جائے گی۔ آپ کا دور اسی طرح گزرا اور مسلمانوں نے کسی بھی کافر ملک کے اتنے سمندر پار کر کے جنگ نہیں کری۔ خشکی دیا جنگاں جنہوں پلی جنگاں کہتے ہیں وہ ہوندیاں رہی ہیں، باہری جنگ باہر پار سمندر رہتے ہیں، بحری جنگاں کوئی نہیں ہوئی، بلی ہوندیاں رہی ہیں۔ حضرت عمر کے دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے حضرت معاویہ پاک نے ترلا کیتا حضرت معاویہ، حضرت عمر بن خطاب نے بھی کیتا سی لیکن وہ نہ کر کے انہوں نے نہیں، حضرت عثمان نے بھی ترلا کیتا کہ پہلی جنگاں کرن دو، سانو بڑا بڑا جواب کا کام ہے تو سانو سمندر کی جنگ کرن دو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دور کے اندر حضرت معاویہ پاک سمندر کی پہلی جنگ کے سپاہ سالار کے امیر بن کے روم پہ حملہ کیا۔ توجہ ہے؟ حضرت سیدنا معاویہ پاک سمندری جنگ لڑنے والا پہلا مجاہد اسلام اور زور دے کے اتو اندازہ لگاؤ اس پاک صحابی کے دل کتنا جذبہ سی دین ایمان کا اور دین پھیلاون کا۔ بڑے بڑے صحابہ اس کے خطرے کو کہہ گئے ہیں اور حضرت معاویہ پاک نے یہ علم چکیا جھنڈا چکیا کہ دیکھی جائے گی اسی جاننے بہت، اور حقیقت حضرت سیدنا معاویہ پاک کا یہ عمل جو ہے یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی تصدیق سی۔ جس معجزے کی تصدیق سی وہ معجزہ جس حدیث آیا ہے اس حدیث کو حدیث میں کچھ کو دنیا سمجھ آئے گی کہ نہیں ہے؟ وہ بخاری شریف میں 5 تھاواں دے آئی، کنیاں تھاواں 5 تھاواں دے آئی۔ وہ میں حدیث سنانا، ایک جگہ تے وہ لفظ ہونے تھوڑے تے 4 تھاواں کے ہونے ذہن رکھنا کہ آخر جب حدیث کے اتنے بحث ہوئی نا آخر چل گئے تو اس پھر 1 تے 4 یہ جا فرق آتا ہے کہ اس لیے پھر ظاہر کیتا جائے گا کہ یہ وہ 4 لفظ ٹھیک نہیں یا 1 کرنا میرا فائدہ آگے کرنا۔ توجہ ذرا ڈاکٹر بولو سبحان اللہ۔ تکبیر، رسالت، تحقیق
کتاب الجہاد بخاری جہاد ایک جگہ تے آئیے باب قتل من یسرع فی سبیل اللہ فمات فہو منہ. اللہ پاک کے راستے میں کوئی بندہ ڈگ کے مرے مر جائے تو وہ اللہ کے مجاہدان جو شمار ہونا ہے. ایک بات یہ امام بخاری کو ہی حدیث لکھتی. پھر آپ نے باب بنایا ہے باب غزوۃ المرأۃ فی البحر، عورت کا سمندر کی جنگ جانا. پھر ایک امام نے باب بنایا ہے اس کے ساتھ پھر وہی حدیث لگتی. تیسرا باب رکوب البحر، سمندر کی جنگ لڑنا، سمندر میں سوار ہو کے جانا. پھر وہی حدیث لگتی ہے. پھر باب باقی اپنی کتاب روم کی جنگ کے بارے جو آیا ہے انہیں ایک باب بنایا ہے. پھر وہ حدیث لگتی ہے لیکن لفظ مختلف ہے. پھر کتاب الاستئذان اجازت منگن کا باب، جس نے گھر جانے تو پہلے پہلے اجازت منگو. یہ مکمل موضوع میں بیان ہو چکا ہے. اس کی دان یہ باہر ادھر ادھر لایا کہ گھر کسی نے جانا ہے تو کنے ہمارا اجازت مانگ کے نہ کرو. قرآن نے بڑی وضاحت والے بیان فرمایا، حدیث جواب نے پورے. یہ 5 تھاواں سے حدیث ہے. میں ہوں ایک تھان کو سنانا باقی بات سمجھے کرا گا. اس نے کیوں کیا سنانا کہ حضور کا موجودہ رکھنا ہے جس موجودے کی بنا سے حضرت سیدنا معاویہ سمندر کی جنگ لڑی. جو ہے اللہ اکبر کبیرہ. فتح الباری شرح بخاری کتاب الجہاد باب رکوب البحر حدیث نمبر 2894 2895. اس میں تاج فتح الباری لکھا ہے ان عمر کان یمنع الناس من رکوب البحر. حضرت عمر لوگوں سمندر سوار ہو تو تجارت واسطے وغیرہ وغیرہ آپ نہیں کر جان دیں کہ نہ ہی کرو، خطرے ہیں ضرور پڑنا. لیکن حضرت سیدنا عثمان وہ بھی اسی طرح گئے. پھر معاویہ معاویہ پاک اجازت مانگتے رہے حضرت عثمان کو کہ جاندی کرو جان دو. پھر انہوں نے اجازت دے دی اور حضرت معاویہ گئے. پہلے 2 دعوے کیتے کہ حضرت عمر روکتے سن، حضرت عثمانیہ معاویہ پاک نے زور دے کے اجازت لے کے پھر انہیں جا کے جان کی. وہ حوالہ فتح الباری ہوئی ہوں حدیث پاک کو موجودہ کہڑا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخاری دیا جنیاں روایت نے انہوں سب کو تگڑی روایت بیان کر رہے ہیں. سب کو تگڑی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا صحابی پاک اپنی خالہ جی کی گل کر رہے ہیں. انہوں کی خالہ جی محترمہ سن ام حرام بنت ملحان. ام حرام بنت ملحان انہوں کی خالہ جی سن اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت کی گھر والی سن. عبادہ بن صامت صاحب کی گھر والی حضرت انس بن مالک کی خالہ. میں اس بات کے دونوں نے کیتا ہے کہ وہ بھی گھر کا بندہ ہے، بھی گھر کا بندہ ہے، وہ بھی گھر کی گل کرتا ہے، بھی گھر کی گل کرے گا. آپ فرما رہے ہیں انس بن مالک نے اپنی خالہ ام حرام میں بیان کیا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قلت يا رسول الله ما
پینے والی یہ فائدہ بھی ہو جانا ہے جنہوں نے گل حدیث بیان کرنے والی بی ہوئی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن دودھ پیتی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے گھر شریف کے اندر دوپہر جا کے قیلولہ کیتا ہے دوپہر کو جا کے ستے قیلولہ فرمایا حضور سرکار بیدار ہوئے چٹ کو بعد جاگے مسکرائے حضور سرکار بیدار ہوئے جا کے پہلا ستے نے اس نے نیندر کرنے بعد حضور سرکار جاگے بی بی ام حرام فرماتی وہ اللہ کرائے کیا ہے حضور سرکار مسکرائے ہنسے میں پوچھا یا رسول اللہ مایو رہے ہوگا کیڑی گل ہنسے آپ فرماتے ہیں عجب تو قوم من امتی میں بڑی چنگی لگی اپنے امت کی قوم اپنی امت وچوں وہ لوگ مینوں بڑی چنگے لگے نے جنہوں میں دیکھا وہ سمندر کے اوپر سوار ہو گے سمندر کے اوپر یہ سوار ہو جی بادشاہ تختاں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں میں محمد نو یہ بتائے گئے ہیں سمندر کے اوپر سوار پکڑ کو یا رسول اللہ بیوی مانگ کرتی ہے یا رسول اللہ دعا فرماؤ مینوں اللہ انہاں دے وچوں بنا دے سمندر لوگ بیٹھے سمندر لوگ سوار ہوئے ان بیٹھے نے یہ بادشاہ تختہ میں بیٹھے نے حضور سرکار نے جناب جنہوں نے لے کے آئے دعا فرماؤ رب وحدہ لا شریک مینوں انہاں دے وچوں ہی بڑا چھوڑے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے بعد روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا تو انہاں وچوں ہی ہے بعد جاؤں ہے کہ حضور نے دعا فرمائی اور پھر فرمایا تو انہاں دے وچوں ہی یعنی حضور نے دعا بھی فرمائی اور آقا کو پاک بھی ہو گیا کہ یہ انہاں دے وچ شامل ہی رہے سمندر کے جان والے لوگوں اپنے موتیاں جنہیں لڑیا جنہیں لڑائی کرنی سی سمندر میں اور سد کے جاوا بیوی مانگ کردیا یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ تعالی مینوں انہاں وچوں بنا دے حضور فرما دے ہم تو انہاں وچوں ہی کیسی عجیب گل ہے ادھر پاک نبی دی زبان شریف جو نکلے ادھر اوویں ہی ہو جائے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری دل فرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری نظر بپڑ پہ آئے کیونکہ دو ہی چیز نے یا کا عرش پہ جان زمین کا جو بیٹھے یہ زمین کے بیٹھے ہوں عرش میں سیر کرتے ہیں
حضرت وہی ام حرام بی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شادی فرمائی اس بی بی پاک کے ساتھ میں حضرت معاویہ کا دور آیا حضرت معاویہ کا دور آیا یعنی دمشق کے حاکم سن حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا دور سی خلیفہ حضرت عثمان سن انہوں کی طرفوں حاکم شام کے یہ مقرر سن اور جنہوں نے انہوں نے اگے اختیار کی مہربانی فرما لو سانو سمندر کی جنگ کرن دو سرگے جاواں بھاوے حضرت معاویہ میں حدیث کا پتہ سی کہ نہیں اس معجزے کا پتہ سی کہ نہیں اس کی بشارت کی خبر ہے سی کہ نہیں لیکن حضرت معاویہ کا جانا نبی سونے کے فرمان کی تصدیق اور بک بک مارنے والے کو سوچنا چاہیے کہ زبان کھول دیں جو خبر پہلو دے گیا سی حضرت معاویہ اپنا قدم اٹھا کے وہ عمل کر کے اس معجزے کی تصدیق کرا دی توجہ نہیں فرمائی توجہ ہے وہ بھی کتاب حضرت عمران بن مرحان حضرت عبادہ بن صامت ناجا ہویا حضرت معاویہ پاک کو جنگ جان لگے حضرت عبادہ بن نال بی بی پاک بن نال اور بیوی شوہر نال چلی پیش کی گئی سواری گدا سی پیش کیا گیا بہنا گدا کدیا چھاڑیا ہار ماری بیوی ہوئی ڈگ پہ گاٹا ٹوٹ گیا وہ اتنے شہید ہو گئی نبی سونے کی وہ گل کی تصدیق ہو گئی کہ تو پہلیاں امام بخاری سرکار نے پھر پھر پاپ بنایا ڈگ پوے رب نے راہ ڈگ کے مرے تو وہ بھی اللہ کے راہ مرے شہادت کا درجہ لے جاتا ہے
بی پاک شہید ہو گئی. حضرت ام حرام بنت ملحان، ام حرام نام کے پاس نہیں کافی علی آپ سے شہید ہو گئی. حضرت معاویہ پاک داؤ صحابہ حضرت عمر کو پہلا کہنا لگتا ہے کہ حضرت عمر کو اس حدیث کا پتہ نہیں سی، حضرت عثمان بھی نہیں سی، حضرت سیدنا معاویہ بھی نہیں سی. اگر انہوں پتا ہوتا تو ممکن ہی نہیں کہ حضرت عمر کو پتا ہوتا یہ پتا ہوا حضرت عمر کو حدیث کا ڈکن نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان کو حدیث کا پتا ہوا نہیں ہو سکتا کہ ڈکن حضرت معاویہ کو پتا ہوتا کہ ان کی فضیلت ہے گل سمجھی حضور کا. تو پھر حضرت معاویہ پاک انہوں کیوں کہیں کہ جان لو اجازت مانگتے بار بار پھر وہ اجازت دیتے سیدھا کہتے حضور تمہیں پتا ہی ہے سرکار نے کتنی فضیلت دسی معلوم ہوا یہاں دنوں کی جو کسی کو خبر نہیں سی اور یہ ہوتا سی حضور سرکار کدی کسی تھان سے کدی کسی تھان سے کدی کسی تھان سے کدی کسی کو کدی کسی کو رات کتنے دن کتنے پھر جو فرمانا ہے وہ حدیث بن جانی ہے وہ رہ گئی اگلے تک نہیں پہنچی وہ رہ گئی وہ تک نہیں پہنچی اسی طرح یہ پھر بعد کیا حدیث کٹھیاں ہوئی جمع ہوئی نے سارے صحابہ ساریا حدیث کا پتا نہیں سی ہوتا. توجہ نہیں فرمائی گئی اور یہ فطرت کا نظام ہے. میں ایک گل کرنا اور میں تقریر کرنے گیا بہاری میں اتنے گل کر آیا میں اور گیا اتنے کی کر پہنچے پورے موجود حالانکہ کیڑے نیڑے رہنے اسی طرح دور شریف سی لہذا یہ سمجھنا ساریا حدیث کا ہر ایک صحابی کو پتا سی غلط نہ ساریا حدیث کا ہر ایک صحابی کو پتا سی نہ ساریا حدیث کا سارے اماموں کو پتا سی. کسی امام تک کوئی حدیث پہنچیاں کسی تک کوئی پہنچیاں کسی تک اگر میں اس طرح کے موضوع کو تقریر کرا میں 3 گھنٹے بول جاؤں صرف ایک موضوع بیان کرا صحابہ کو ثابت کرا کہ فلاں صحابی آتا کہیں کوئی حدیث نہیں پہنچی یاد فلانے کو اپنی فلانے ویلے پہنچی توجہ نہیں پڑ پائے گی. مسئلہ مسلم شریف میں حدیث سے سنا دے ہم بعد میں پیچھے کیوں جنا کر لگائے کہیں کیا کھا لے گا نام سارا حدیث کون سی بڑا کسی کو ہے یہ بڑی عجیب گل کری جانا نام چہرہ کا منہ بند کرنا پھر گل کھولنا پڑتا ہے. اور مسلم شریف کا حوالہ ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے آپ اپنے گھر کے اندر یا کسی تھانے پر بیٹھ گئے کسی صحابہ اور کسی گلا مشورے پر مقابلے پر گلا میں مشورہ کر رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری انہوں کا نام ہے عبداللہ بن قیس. ابو موسیٰ مطلب موسیٰ کا پیو وہ نام نہیں ہوتا کسی کا پیو کہہ دینا نام نہیں ایک کڑیاں کہہ دینے نام سے عبداللہ. اور جب آپ آئے آپ کو پتا لگا اندر مدر خطاب نے آپ نے خالد کو فرمایا جا دس عبداللہ آیا عبداللہ بن قیس آیا. حضرت عمر مشورے کرتے مصروف رہتے خادم نے جواب نہیں انہیں آخیا جاتا ابو موسیٰ حضرت عمر پھر مضروب ہے انہیں آخیا جاتا اشعری
شروع ہوئی اجازت جب ڈرائیور نے اجازت مانگی ہے اجازت نہیں ہوئی واپس چلے گئے جان لگے حضرت عثمان کو نہیں سی، حضرت معاویہ کو نہیں سی، تاہم انہیں اجازت پچھلے نہیں دیتی
جی انہوں کو حدیث ہوتی کبھی بھی حضرت عمر ڈاکٹر نہ کیوں کہ صدیق اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ سرکار کے حکم کی پابندی کے سبق صدیق کو سیکھی کھڑے سن سرکار کو سیکھا صدیق اکبر نے پھر میرا گڑ دکھایا ہے جس نے حضرت اسامہ کا لشکر بھیجا ہے رسول اکرم نے پچھوں وصال ہو گیا تو اس لشکر کو پھر کئی آگیا واپس بلاؤ حضرت صدیق نے کیا کہ مدینے دیا بیبیاں دیا ہڈیاں کتے کھچ کے دھوندے پھرنا میں تھی حضور نے روانگی کیتے لشکر واپس نہیں بلاؤ لگا حضرت عمر نے صدیق ایڈے پابند نے حضور کی حدیث ہوئے عمر پابند کا ہونے کہ نہیں ہو سکتا بولو یہ ایک ایک گل سر مارن والے جان مارن والے کنبا مارن والے خاندان مارن والے مال مارن والے آشا مارن والے لوگ سن اپنے آپ کو بڑا ویک ہوئے یہ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہوں بولتا ہو گیا یہ حدیث پاک اتنے حاضر اپنے آپ ہی لگے چل کے نہ بول پہلے حضرت معاویہ کو ہوئی پھر حضرت معاویہ کا دور آ گیا ہاں اسے ایک گل دسا تاریخ ابو زرعہ دمشقی تاریخ دمشق ہو رہے تاریخ ابو زرعہ دمشقی ہو رہا میرا تاریخ ابی زرعہ دمشقی محدث کبیر امام بخاری کے ہم عاصر امام بخاری کے زمانے میں امام بخاری کے بیلی انہوں نے تاریخ کی بڑی مضبوط کتاب ہے اسے لکھے حضرت عثمان پاک کے شہید ہونے تو بعد حضرت معاویہ کے نال جدوں حضرت حسن پاک کی صلح ہوئی تے مطلب وہ اتفاق ہو رہا ہے کہ حضرت معاویہ خلیفہ منتخب ہو گئے اس وقت درمیان والا جتنا بھی وقت ہے سی نا ان وقتوں میں دورہ کوئی بھی کافر نال جنگ نہیں ہو سکی مسلمانوں کی حضرت عثمان کی شہادت تو بعد حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہون تک پہلو دمشق کے حاکم سن حاکم میں سمجھ لو اور سمجھانا سے کون کہنا بھائی جب بولنے بھی جی میں گورنر کسی صوبے کا ہو گیا وہ صوبے کا گورنر اس لیے بول رہا سی حاکم سن پھر خلیفہ خلیفے کا مطلب ہے پھر سارے تو بڑا سب تھلے ان امیر المومنین بھی کہتے ہیں تو خلیفہ بھی کہتے ہیں وہ حضرت عمر حضرت معاویہ کے خلیفہ بننے تک درمیان کے دور کافروں جنگ نہیں ہوئی مسلمانوں کے آپس میں مسائل ایسے پیدا ہو گئے اور وجہ مسائل پیدا ہونے کی کیڑی سی وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سی حضرت عثمان غنی خلیفہ حدیث سے چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو قتل کرے گا تو 70,000 مار ہے بدلے جی نبی لوگ شہید ہو گئے تو 70,000 کی تباہی لوا چڑھتا وہ خون کے بدلے اور جی نبی کا خلیفہ شہید ہو گئے تو پھر 35,000 مرا وہ 35,000 پورے اور ایک بار مصنف ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن عمر کی گل کی انہوں فرمایا جو کچھ ہو گیا تو سمجھ نہیں لگ رہی مولا علی سرکار پریشان نے وہ بھی پریشان نے اور
طلحہ زبیر ہر ایک اپنی تھان پریشان ہے. فرمایا تیری نہیں چھوٹ لگتی پی کم جاری ہے. فرمایا وہ اجی عثمان کا قتل کاش کیوں نہ ہوتا تو. اور حضرت عثمان نے گل کی سی. آپ نے فرمایا سی وہ مسلمانوں میرے مارن سے لگے لیکن یاد رکھنا کدی کافر کٹھے ہو کے لڑ بھی نہیں سکو گے کٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکو. اور باقی پھر پہلے اختلاف بند گئے. خیر حضرت معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ سے صلح ہو گئی. پھر ایک جماعت بن گئی. اور میرے خیال سے حضرت معاویہ حضرت عثمان غنی کا جڑا فرمان سی اس تو مراد ہے تھی ہمیشہ واسطے تے نہیں لیکن ایک مدت تک تھی اختلاف کا شکار رہو گے. اور وہ ہے حضرت معاویہ کے دور صلح ہوئی. حضرت حسن پاک نے خلافت انہوں نے سپرد کی اور ایک ہو گئے. انہوں کہتے ہیں جماعت کا سال عام الجماعت سنت الجماعت جماعت کا سال ایک ہون کا سال مسلمانوں کے سارے اکٹھے ہون کا سال. سبحان قربان جاوا حضرت سیدنا معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لے لی خلیفہ بن گئے. اور پھر سلسلہ جہاد کا شروع ہوا کافراں نال بولتے نہیں سلسلہ کافراں نال جہاد کا شروع ہو گیا. حضرت سیدنا معاویہ پاک کے دور خلافت اس وقت دنیا کے روم کو دیکھنے حملے ہوئے. وہ برفانی علاقہ کی دنیا کا برفانی علاقہ اتنے وہ گرمیاں میں جنگ لڑتے سن سردیاں چھٹے پڑ جاتے سن. اور قربان جاوا مسلمانوں کی عظمت ہو یہ سردیاں بھی اٹھے گزارتے سن گرمیاں میں جنگ بھی اٹھے کرتے سن. یہ فارمی نہیں کرنا گرمیاں سردیاں گرمیاں باہر نکل کے لڑائی شروع کرنی. صحابہ کرام نے سارے مسلمان کرتے سن یہاں جانا سردیاں گرمیاں گرمیاں لڑائی کرنی سردیاں دستہ فوج کا لشکر اتنے بہ جانا اتنے گزارنا وہ پاوے لڑنا ہو گیا نا حملے روم ہوئے. وہ تاریخی گل پیش کر رہے ہیں جیڑی جناب نے جنیاں اردو دیا کتاباں لکھیاں انہوں نے کسی میں نہیں بڑی ہونے لگے بڑی ہونے لگے بیان کی سمجھ لگی تاریخ مشکل لکھے 16 حملے حضرت معاویہ نے روم پہ کرائے. کتنے 16. اور میرے خیال میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو 16 حملے کیے. حضرت معاویہ نے 16 حملے کرائے. عبارت پیش کرنے لگا صفحہ نمبر 188 جلد پہلی. شهيد بن عبد العزيز قال ما معاوية تصيب بعشر ثم تدخل وتدخل عاقبتها. سبحان الله. 16 ایک چلا گیا دوسرا آ گیا پھر چلا گیا پھر آ گیا 16 حملے روم دے کرائے ہیں. یہ دن چلا لو کتنے حملے 16. ہوں آپ جا کے پھر اگے فیصلہ کرنا ہے
یزید کہنے ہیں جی بولو سبحان اللہ. اچھا اور قبلہ 16 حملے حضرت معاویہ کرائے نے. ہوں اچھا یہ تحقیق کرنی ہے کہ دو گلاں یزید ان 16 کیڑے حملے میں شریک سی شامل سی. اور پھر یہ تحقیق کرنی ہے کہ جی وہ حدیث سنائی ہے کہ حضور 2 بار سنتے 2 بار جاگے آپ نے 2 جنگوں کا ذکر کیا پہلی کا بھی دوسری کا بھی بولنے اللہ عجیب عجیب گلا دینے جا رہی ہیں. 2 جنگوں کا حضور نے ذکر فرمایا. سمندر دیا 2 جنگاں دادا سمندر دیا 2 جنگاں کا ذکر حضور نے فرمایا. تو بھائی ایڈی فضیلت والی وہ جنگ حضور سرکار ہو جاتا اپنا سبحان اللہ ظاہر فرماتے ہیں. اچھا ویکنا ہے وہ حدیث جڑی نا اس حدیث کے مطابق یزید شامل وہ حدیث کیویں دے لفظاں نال ہے کی وہ مطلب مان ہے وہ ساری وضاحت دوسرے درجے کرنے. پہلا آپ یہ دسنا ہے کہ یزید جڑا ہے وہ 16 حملوں وچوں کیڑے وچ شامل سی. سبحان اللہ. کئی حضرات اور پہلا میں دسنا 2 چیزاں ایک کہ یزید کہڑے سن وچ گیا اتنے تاریخ والے کی کہتے ہیں. دوسرا یہ دسنا کہ یزید جس سن گیا حضرت ابو ایوب انصاری وہ اسے نال گئے نے اس کو پہلا گئے نے اور انہوں کی وفات جی وہ اتنے یزید کے سامنے ہوئی یا یزید تو گاہ پچھاں ہوئی. کیونکہ اتنے تاریخ کی گلا ہے 2 بڑی حضرت ایک تو یزید کا شامل ہونا دوسرا ابو ایوب انصاری پاک کا یزید کے ہاتھوں کا جنازے کا ہونا بیچنا. ہوں میں پہلے یہ دسا گا کہ کنے قول تاریخ والے کنے قسم دیا گلا بتاتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے. محدث ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری تاریخ ابو زرعہ دمشقی فتح الباری شمس الدین ذہبی کی تاریخ الاسلام وغیرہ ان ساریاں رلا کے اور ایک کتاب میں تحقیق الکمال مار کرتے مرنے والے خاص حوالہ سی خاص میں خیر توجہ ہے تھوڑا. 5 قول آئے ہیں تاریخ ایک ہے سن 49 ہجری 49 ہجری یزید سپاہ سالار بنیا امیر بنیا اس دستے کا جڑا روم کی جنگ سے چلیا
کئی حضرات کہیں 51، کئی کہتے ہیں 52، کئی کہتے ہیں 53، کئی کہتے ہیں 55۔ کتنے ہو گئے؟ 49، 51، 52، 53، 55۔ کئی کہتے ہیں 49 گیا، کئی کہتے ہیں 51 گیا، کئی کہتے ہیں 52 گیا، کئی کہتے ہیں 53 گیا، کئی کہتے ہیں 55 گیا۔ تاریخ ابو زرعہ دمشقی بڑی تگڑی ہے، انہاں یہ فرمایا 55 ہے، اور انہاں یہ بھی نام لکھا ہے کہ جس وقت یزید کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے میں شامل سن، سمجھ لگی گل تے ابو ایوب انصاری کا 55 20 سال ہوا وفات شہادت ہوئی ہے، 55 یزید کے 55 جو انہوں کی وفات ہوئی اتنے سمجھ نہیں لگی۔ اچھا لیکن امام شمس الدین الذہبی وہ فرماتے ہیں کہ یا 51 یا 50 شروع یا 51 اور انہوں نے آخیا انہیں غلطی کی جنہیں آخیا 52۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے محدث ابن کثیر نے فرمایا 52 سے، اور کئی والوں صحیح کہتے ہیں، کئی والوں صحیح کہتے ہیں۔ صحیح فیصلہ ایسا کوئی نہیں، اتفاق تاریخ کا ایسا کوئی نہیں۔ کیڑے دستے یزید شامل سی اور کیڑے سامنے یزید امیر بنیا۔ اور ایک پچھلی گل ایک ہوگڑ آئی ہے، کامل ابن اثیر، کامل کتاب تاریخ ابن اثیر محدث جزری ان کی تیسری جلد لکھا ہے، وہ میں پڑھ سنانا توجہ بولو سبحان اللہ۔ انہاں فرمایا فی ہذہ السنہ یعنی 49 اور بعد میں آخیا 50۔ یہ مطلب ہے ہوں کتنے قول بن گیا؟ 6 بن گیا، ایک اور بھی نکل آیا 50 والا۔ 49 50 51 52 53 55 4 اکٹھے ہو گئے، 5 اکٹھے ہو گئے، 49 50 51 52 53 انہوں نے نکل کیا سیاح پہاڑیاں جیسے نصیب فائدہ بلا دے روم نے بتا وجہ لانے ہیں سفیان بناؤ ہمارے ابن یزید نے بتا دے پاؤ فتخا کلا وعدن لا خامسا کا حرف ابوه فاسا بردہ سبی بتا دے حجور ومر صدیق فاسا یزید یقول ما انوالی بما نامت جبورهم بالفتحون من حمى ومن مومي اذا ارتكبوا على العنوات مرتبطا بالليل وغان عندي ام كلثوم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے عجیب گل لکھی، انہوں نے لکھا ہے بھائی بھاوے ہو گئے 49 بھاوے ہے 50، یہ حضرت معاویہ نے فوج بھیجی تے وہ روم لڑنا تے امیر بنایا سفیان بن عوف ازدی تے پتر یزید اپنے نال گلیا۔ امیر نہیں، امیر ہونے کا ذکر کامل عالم نے کیا کرتا۔ بعض حضرات نے حوالہ پیش کیا ہے اور انہوں نے لکھ دیتا ہے کہ یزید کیا ہے امیر بن گئے، انہوں نے غلطی ہے کہ یزید امیر نہیں بنیا، اتنے آیا سفیان بن عوف ازدی امیر بنیا۔ وہ سب امیر فوج تھے یزید میں شامل سے شامل جو ہوا تو مر گئے نال لگا جی دھکے نال نہیں کسی کو بتایا جاتا جی گولی سی بابے والا کرنا کیونکہ کام سرکار بڑے سونے کرتے سن کر کے آپ کا جی ایڈی سونی جگ کے جان نہیں سی لگا سمجھ نہیں برداری نہیں۔ وہاں
ماحول بن گیا جان جی کرنا بہانا کسان کھلو رہا ہے لوگوں مجاہد فوج کی مجاہد اس جنگ کے دوران رستے کے اندر بڑی تکلیف پہنچی بہت دکھ آئے جدید فرق پہنچی دکھ بڑے آئے یہ شیر پڑے کہنا میرے کی پرواہ جو کچھ انہوں نے ہوتی بخار پڑیا تاپ پڑیا کھانا نکلیا جو نکلیا نکلیا چالو کی میں اپنے بیٹھا سوچا دوڑنا دیر قرآن جگہ سے اٹھتے میری بیوی عمر کلثوم میرے کول میرے کی لوڑ ہے حضرت عمر حضرت معاویہ پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ آپ لوگوں نے شیر پہنچے ہوئی شیر پڑھے آپ نے قسم کھا دی کہ تم اتنے جامع میں شامل ہوئے گا جی نہ ہوا تو میں نہیں کر دیا اگر بات سی تو جاننا تمہیں شان کی گیا کہ کیوں نہیں پہ جانا ہے سفیان جانا پڑنا اور سفیان کرنا پڑنا اور جی دکھ ہونا پہنچے تو پھر پہنچنا یہ ہوتے کہ حضرت ابن عباس بھی اس فوج شامل سن ابن عمر بھی جو زبیر ابو جو ساری بغیر لوگ صحابہ کرام ان کے شامل سن سبحان اللہ اس کے دستے سے اس کے فوج یہ بیان اس طرح کا ہے یہ دستا ہے کہ یزید امیر نہیں سی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی امیر حضرت سفیان بن عوف نے تو ان تو ایک دھکے نال گیا ہے خوشی نال نہیں گیا فضیلہ دھکے نال مار مار کے جان آیا وہ نہیں لب لیا فضیلہ انہیں نہیں لب لیا میرے پیار نال سونے واسطے جان بولو سمجھ آئے گی نہیں آپ کا نام کر رہے ہیں نہیں کر رہے کسی دھام میں گڈی بچی ہوئے تو بھائی طرح ثابت کرے سبحان اللہ اور قربان جانا چاہے اتنے حملے کامل ابن اخیر نے جو تھا پھر تعمیر نہیں سفیان بن عوف ازدی امیر سن یزید تک کے نہ گیا ہے ایک گل سند میں آگے نہیں پڑی کامل ابن اخیر کو ہے لیکن سند نہیں روایت کی سند کوئی اس واسطے ناجی نے ایک بات برا نہیں کرتا پیش کر دیتی سنا دیتی تبری وغیرہ دوسرے حضرات سارے لکھ رہے توجہ صحیح ادب میں نکل اعتماد نہیں کرتا صحیح حدیث توجہ ہے لو سکیو میرے کو جی بڑی گل ہے نا تاریخ سے اعتماد نہیں ہوتا حدیث سے بڑو اعتماد مشہور ہے کہ حدیث بھی صحیح ہو گئی سبحان اللہ اور حدیث صحیح ہے سبحان اللہ توجہ ہے نا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ دو حدیث میں سنانا مسند امام احمد بن حنبل سبحان اللہ
لیکن حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک کا فرمان ہے، حضور کا کوئی فرمان نہیں، لیکن حدیث کی کتاب کے اندر توجہ سبحان اللہ، حدیث کی کتاب کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک تے وفات کا ذکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا ابو ایوب انصاری نے اپنی شہادت تو پہلا تھوڑی دیر ایک حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث کو مسند احمد چاہیے، اس حوالے یزید کا ذکر آ گیا ہے۔ اور میں دو روایت سنا، قد قال یہ ہے البدایہ والنہایہ جز 8 صفحہ نمبر 79، شعیب بشار عباد کی تحقیق کے نام دی۔ وقد قال الامام محمد حدثنا عفان حدثنا حمام حدثنا عاصم عن رجل من اهل مكه ان يزيد بن معاويه كان اميرا على الجيش الذي غزا فيه ابو ايوب فدخل عليه عند الموت فقال له اذا انا مت فاقرئوا على الناس مني السلام واخبروهم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله بالجنه ولينطلقوا بالجنازه وليبعدوا في ارض الروم ما استطاعوا. قال فحدث الناس لما مات ابو ايوب بهذا الحديث فاستلم الناس وانطلقوا بالجنازه. ایک روایت ہے حضرت عاصم فرماتے ہیں، سمجھو ہے سبحان اللہ، حضرت عاصم فرماتے ہیں مکے شریف ایک شخص کو بیان کرتے ہیں، یزید بن معاویہ امیر سی، یزید امیر سی، اس فوج کا جس فوج کے ابو ایوب شامل سن، یعنی ابو ایوب انصاری، فدخل علیہ الموت، یزید حضرت ابو ایوب انصاری کے خیال لے گیا۔ آپ نے فرمایا جیسے میں مر جاؤں میرا سلام لوگوں کو آخی اور انہوں نے دسی میں نبی پاک کو سنیا ہے مما لا یشرک باللہ شیئا جعلہ اللہ فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا ہے جڑا بندہ شرک کو بغیر مر جائے گا اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا میرا جنازہ لے چلے روم دے زمین دور تک لے چلے اگے تک لے چلے جنازہ جا سکتے تھے۔ یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری کیا حضور نے میں سنیا حضور نے فرمایا جڑا بندہ شرک کرنے کے بغیر مر جاتا دنیا کو وہ جنت میں آ جائے گا۔ آخر تک پڑھانا چاہتے اس واسطے کا پڑھانا مات علم نے چھپان والا بن جاؤں، میں علم چھپان نہیں لگا۔ حضور کا فرمان چہتے بھی میں چھڑا رہا ہوں۔ اگلی حدیث وہ بھی امام احمد کی مسند حدیث حدثنا اسود بن عامر اور سند صحیح حدثنا اسود بن عامر حدثنا ابو بکر عن الاعمش عن ابي ذبيان قال ابو ايوب مع يزيد بن معاويه۔ ابو ایوب انصاری نے یزید کے نال کے جنگ کی تھی۔ فقال ابو ایوب حضرت ابو ایوب نے فرمایا جب میں مر جاؤں ادخلونی فی ارض العدو، دشمن کی زمین میں لے چلے آئے، فادخلونی تحت اقدامکم، اپنے پیروں کے تھلے دفنایا حتی تلقون العدو، جتنے جا کے دشمن کے ملاقات ہوگی تہاڈی۔ پھر فرمایا میں حضور کو سنیا ہے
کسی بات کا تیر تکا بھی چل جاتا ہے. چلے کہ نہیں؟ یہ کوئی بات نہیں، اسی کا سند ہے. ان سے وہاں لگ گیا، غلطی لگ گئی، نہیں چیتے آیا ہے، بہت سن حافظ الحدیث سن، لیکن قدرت کے کام نے کسی نے گل چیتے آن دینا، کسی نے نہیں آن دینا. نہیں ہوتا تے پتہ نہیں کنے بار منہ نکلی گل ہوتی ہے تو پھر کسی نے کرن لگتے جی آتے جی وہ ہونے ہونے گل نکل گئی نکل سکتی ہے کسی مام ذہن جو نکل سکتی گل پتہ لگی ضروری نہیں ہر گل ہر کسی کو ہر وقت یاد ہوئے. ایڈا بڑا ایمان ہے جامع اصول حدیث کی کتاب ہے انہوں نے ابن حفیظ جدید جی انہوں نے ایڈی کتاب حدیث ساری کٹیاں کر کے ساری انہوں نے زبانی یاد کرنا چیتا نہیں آیا. جی چیتا ہوتا تو ممکن ہی نہیں کہ یہاں دو حدیثوں کے خلاف وہ گل نکلاتے. انہوں نے جی گل لکھی ہے وہ کسی تاریخ رکھ کے لکھی تاریخ کو اگے رکھ کے اور ایک حدیث کی پکی لہٰذا تا کر کے بہتے حضرات یہ ہوئی کہتے ہیں کہ یزید خود امیر بن کے گیا اور اس حدیث نے دسیا روایت نے دسیا کہ یزید جو ہے وہ اس نے امیر ایسے جیسے ابو ایوب انصاری گئے فرمائی بولو سبحان اللہ. اور یہ واقعی تاریخ والے ہوتے ہیں بھی لکھ رہے کہ ابو ایوب انصاری نے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی یزید کو کہ مینو انج دفناؤنا انج کرنا. تاریخ الاسلام ذاتی ہے، تاریخ الاسلام ذاتی ہے جلد نمبر 34 دوسری جگہ لکھی توجہ ہے. انہیں لکھا حضرت ابو ایوب انصاری کا حالات ہے. انہیں ایک عجیب گل لکھی کہ جان کے مجاہدہ نے آپ کی قبر گھوڑیاں دیا ٹاپاں پیروں کے نام لتاڑیا تاکہ نشان مٹ جائے کدھر رومیاں پتہ نہ لگ جائے نہیں تو وہ کٹ کے بےزتی کر گے. یہ گل لکھنی یہ جدو لگے آئے رومیاں لب لے اتنے لکھا ہے روم عرف مکان قبر قبر انہیں لب لی لیکن انہیں کلمیا پاوے وہ سائی سن انہوں نے پتا ہے سی نبی بھی سچا ہے نبی دے یار بھی سچے جب مصیبت آنی خوش ساری راحت پہ جانا رومیاں دے کول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری دی قبر والا سلسلہ جاری ہے. غرض کے تاریخ اس گل کے اتفاق کرتی ہوئی ہے کہ ابو ایوب انصاری اس دستے میں آئے سن جس دستے کا امیر کون سی گل نہیں سمجھ لیکن اتنے ایک ہو گل اٹھ پی وہ حدیث یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث نبی پاک نے خود فرمایا کہ جدید ہونا ہے یہ نہیں حضور نے فرمایا وہ تو حدیث کا کام ہے کہہ رہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک حدیث اس موقع پہ سنائی کہ حضور نے فرمایا جڑا مرے شرک کرنے کو بغیر مومن مر جائے وہ جنتی مومن مرے تو یہ حضور وہ حدیث نے سنائی. حدیث روایت کرنے والے جگہ وہ بول دس رہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری شامل سن جدید امیر سی اور انہوں نے وصیت کی تھی جدید کو پھر اگے سارا واقعہ انہوں نے دسیا گل سمجھ. ہوں اسی طرح کی حدیث کی کتاب آ گئی ایک اور
سبحان اللہ وہ مشہور حدیث کی کتاب ابو داؤد ابو داؤد میرے سامنے کوئی کاکا اٹھے چھوٹ جائے سامنے اچھا یہ کتاب الجہاد یہ کتاب الجہاد یہ لکھا ہے حدیث باب فی قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة توجہ ہے قرآن پاک ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت نہ سکو خود آپ ہلاکت نہ پاؤ سبحان اللہ اس آیت کی تفسیر ابو ایوب انصاری کی زبان شریف تو ابو داؤد کی وہ روایت ذکر کرنا ہے حدثنا احمد بن عمرو بن سلمہ حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لحية عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران قال غدونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن وليد وهم ملصقوهم بحائطه وحمل رجل على العدو فقال الناس مهما لا اله الا الله يلقي بيديه التهلكة فقال ابو ايوب انا انزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما نزل الله نبيه صلى الله عليه وسلم واوهى الاسلام قلنا هلم نقيم في اموالنا ونصلحها فانزل الله عز وجل انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فالقوا بايدينا الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد قال ابو عمران فلم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دخل القسطنطينية یہ اور ابو داؤد کی روایت اس حدیث کی اور یہ ہوئی حدیث پھر ترمذی شریف میں بھی آئی سبحان اللہ بول بولو یہ کتاب کی تفصیل میں چاہیے پہلا سنا لینا اسلم ابو عمران سند صحیح ہے کوئی شک نہیں سندو لوہے تو ہے اچھا توجہ یہ فرماتے ہیں اسلم ابو عمران اساں فرماتے ہیں مدینہ شریف جو گئے قسطنطنیہ کی جنگ لڑنا یہ مطلب ہے یہ بندہ خود اینی گواہ ہے کیونکہ کہتے ہیں اسی آپ گئے یہ گل ہوں سارے تو پکی لگنی جو ہے اس وقت فرمایا جیڑی جماعت جیڑی فوج گئی سی وہ عبد الرحمان بن خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید دے پتر عبد الرحمان وہ امیر سی روم جڑے نے روم والے وہ اپنے قسطنطنیہ شہر دا قلعہ جڑا دیوار اس دیوار نال کنڈ لا کے ساڈے واسطے لڑن واسطے کھلوتے سن سڈے وچوں ایک بندہ نکلے انہیں سیدھا حملہ کیتا جا تلوار لے کے وچ بچا کلا جب کلا وچ بجیا نا اصا آخیا کہ یار رک جاؤ کی کرنا لا الہ الا اللہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت سٹنا کلا بندہ اگے فوج مار آ گیا اپنے آپ خودکشی کرنا بھی کر لیا حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے جناب نے فرمایا یہ آیت ساڈے بارے اتری انصاریاں دے بارے سانو پتا ہے کہ اتری نے کی مطلب ہے کی مطلب ہے اسی انصاری اپنے زمیندار جہاز چھڈ کے زمیندار چلائے گئے جب اصل جہاز چھڈ زمیندار لگے اس لیے اللہ
توجہ ہے بولتے نہیں یہ ہوں ابو داؤد کے لفظ سن یہ لفظ کہڑے ہیں ترمذی یہ کتاب تفسیر وہی اسلم ابی عمران فرمانے کنا بمدینہ الروم فاخرجوا الى سفرابیم من الروم اساں رومی شہر اتنے حملے واسطے بیٹھے سارے والوں نے بڑی بڑی جماعت بھیجی لڑائی سے مسلمانوں کی ایک جماعت اس مشریاں لڑن گئے سن شہر دو دستے سن ایک دستہ سی جڑا شہر ایک دستہ سی پوری جماعت جماعت سی فرمایا ایک جڑا شہر کے آلے دوارے محاصرہ کرنے والا سی وہ سی امیر حضرت عقبہ بن عامر جی جماعت سی انہیں فضالہ بن عبید یہ دونوں صحابی ہیں توجہ نہیں فرمائی اور ساڈے ایک بندہ نکل کے اگے پھر وہی کر لیا ایک بندہ نکل کے حملہ کیا وہ سارا پھر حضرت ابو ایوب انصاری دسیا وہ جو پہلو سنایا وہ سارا دسیا ہوں اس حدیث اس روایت نے دسیا کہ فضالہ بن عبید صحابی یہ امیر سن مسلم اور اسلم ابی عمران جڑے نے یہ کہیں اسی مسلم نیچے سن اسی خود لڑن والے ہوں یہ فضالہ بن عبید ہومن عقبہ بن عامر ہومن عبد الرحمان بن خالد بن ولید ہومن یہاں کوئی بھی ہوگا نا امیر توجہ فوج کا کوئی بھی امیر ہوگے یزید دے توجہ یزید دے امیر ہونے والا جڑا دستہ سی نا یعنی یزید دا جڑا دستہ سی جس وہ امیر بنے یہ اس تو پہلو کی گل یہ غالباً طبری کے بیان کے مطابق 44 کی گل وہ شروع کیا ہوتا ہے 49 کنے قول سے 6 کسے آخیا کرو گیا 49 کسے آخیا
توجہ فما زال عبد ایوب شاخصا فی سبیل اللہ حتی دخل بارض الروم. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری اس دستے میں جا کے پھر جنہیں بھی دستے لانے رہے ابو ایوب انصاری کھلی جا کے اٹھے رہے شہید ہوں گے بجا پاس ہم مار کے یہ آپ پیچھا نہیں جانا. تاریخ اسلام جامع پڑھا حضور سرکار ایک مہینہ پورا ابو ایوب انصاری دے گھر ہی رہے. حضور دے حجرے نہیں سن بنے, مسجد نہیں سی بنی. اس مہینے میں جب حجرے بھی تیار ہوئے, مسجد شریف تیار ہوئے, پھر حضور ابو ایوب انصاری دے گھر چھڑ کے اٹھے گئے. حضور نے وہ مہینہ جڑا قیام فرمایا, شرف بخشیا ابو ایوب انصاری کو. او اتنی بڑی فضیلت والی جان کے پہلے نسل میں جا رکھا ہے, توجہ نہیں فرمائی نہیں. پہلا نسل کا مطلب یہ کہ اگر آخر جائے گا پہلا وہ دیا تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری انہوں گئے نے یزید باہر گیا. یہ گل لکھنی مولا جی تاریخ آیا نہیں کہ یزید ہی جنازہ پڑھایا, گل ٹھیک ہے, لیکن یزید امیر جتنے بن کے جسے بن کے گیا اس نے ابو ایوب انصاری نال نہیں گئے. یزید کے امیر بن کو کئی سال پہلو حضرت ابو ایوب انصاری اتنے ڈیرا لا لیا. جو ہے ساری گلا ہی ہوتی ہیں چننا حدیث والے بولتے ذرا ہی نہیں ہو سکے. حدیث سے بولنا سی وہ نہیں بول سکے, لیکن حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ جی پیر باہ بیٹھا نا جہاں بھی سنے گا وہ آکے گا چشتی کو لگی جائے گا. توجہ نہیں فرمائی نہیں. خیر گل ہی نہیں آ گئی ٹھکانے دیش ٹھکانے سے آ پہنچی کہ بھائی صحیح ہوں گل یہ بھی بڑی کہ جدو جس دستے کا یزید امیر بن کے گیا اس دستے سے بچ حضرت ابو ایوب نہیں گئے, آپ پہلو گئے. لیکن یزید بھاوے کسی بھی سنگت کیا ہے صحیح روایتوں کو پتا لگتا ہے یہ بات کی ہے سی امیر بن کے گیا, امیر بن کے گیا. جنہ حضرات نے آخیا ابو ایوب نال سن کا یہ مطلب نہیں کہ ابو ایوب گھروں ہی نال سن, وہ پہلے اتنے گئے جب جلیل پہنچیا تو نال جو ہو گئے کیونکہ شامل اتنے شامل ہو گئے. پچھوں جلیل جا رہا فوج لے کے تو وہ اتنے بیٹھے گل یہ پتا لگ گیا کہ یزید اتنے امیر بن کے گیا ہے. ابو ایوب انصاری نے یہ امیر منیا امیر سمجھ آئی کہ نہیں. تھی آپ دسو جی ایڈا بھڑا ہوں تو کافر ہی ہوتا. میں پوچھنا ابو ایوب انصاری لڑنے واسطے ڈیرا لائی بیٹھے باقی یہ پیچھا گھر بھول کے بیٹھا گلی کے دھار کے بیٹھا جان گلی کے دھر کے بیٹھا وہ باقی یزید یہ مطلب یہ نکلیا یزید کا
اس کو دنیا کی جنگ جانا، اتنے امیر بننا، اور پھر صحابہ کا وہی ماتحتی رہنا اور انہوں امیر مننا، یہ پکا پیڑیاں روایتوں ثابت ہے۔ لہذا ہوں اگلا جواب اگلی گل آپ اگلے جملے ٹوڑا گے جی چڑھنے والے سوال نہیں آتے۔ اس مولوی کا ہوں میں پوچھنا، ابو ایوب انصاری جدید مسلمان پڑھتے سن، ابن عباس پڑھتے سن، ابن زبیر پڑھتے سن، اور کتنے صحابہ نے لکھا تاریخ کے نال گئے ہیں جی تو پڑھتے رہے ہیں۔ میں پوچھنا انہوں کی ہو گئی سی، باقی امام حسین کی نہیں ہوتی۔ وہ جڑے جماعت سمجھے نہیں کرنا انہوں کی ہو گئی جا استاد لڑا کے جا کے جواب دو۔ لیکن میں یہ وضاحت مزید اگے چل کے اگلے جو نہ توڑا ان شاء اللہ